بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک صارف کے رویے کی تعریف، مفہوم، معاشی حاجات اور اس کی خصوصیات ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر کا پہلا ٹاپک جو ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صارف کے رویے کا جو مفہوم ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ چونکہ ہر صارف کی آمدنی جو ہے محدود ہوتی ہے اور خواہشات جو ہے لامحدود ہوتی ہیں، یعنی کہ ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں، خواہشات لامحدود ہیں۔ اسی طرح اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل، محدود ذرائع کو اس طرح سے استعمال کرے کہ زیادہ سے زیادہ خواہشات کو وہ پورا کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے انتخاب کے یعنی کہ جو ہے نا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ خواہشیں اسے چھوڑنی پڑتی ہیں اور کچھ خواہشیں اسے اپنانی پڑتی ہیں، پانی پڑتی ہیں۔ اور یہ انتخاب کا مسئلہ جو ہے دراصل یعنی کہ یہی جو ہے صارف کے رویے کا جو ہے عکاس ہے یا صارف کے رویے کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس کی یہ کوشش، یہ جدوجہد کہ وہ اپنے اخراجات کو یا اپنی آمدنی کو اس طرح سے خرچ کرے کہ زیادہ سے زیادہ خواہشات کو وہ کیا کر سکے، پورا کر سکے، یا توازن، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ انتخاب کا مسئلہ ہوگا یا انتخاب کے زمرے میں وہ توازن تک پہنچتا ہے۔ توازن کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواہشات کا پورا ہونا، بس یہی اس کی جو ہے کوشش ہوتی ہے صارف کی۔ آگے جو ہے صارف کی جو پیدائش دولت کا جو نظریہ تھا کہ دولت پیدا ہوتی ہے، تبادلہ ہوتا ہے، تقسیم ہوتی ہے اور پھر الٹیمیٹ کیا ہو جاتی ہے، صرف ہو جاتی ہے۔ تو صارف کے ساتھ براہ راست تعلق جو ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ وہ دولت کے صرف ہونے کا بنتا ہے، دولت کا اسراف۔ ہر صارف یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں خریدے اور اپنے لیے استعمال کرے، اور الٹیمیٹ مقصد دولت پیدا کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ چیزیں پیدا ہوتی رہیں، صرف ہوتی رہیں، پھر پیدا ہوتی رہیں۔ اگر صرف نہیں ہوں گی تو پھر پیدا ہونا بند ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یعنی کہ پیدائشی دولت کا انحصار صرف دولت پہ ہے۔ اگر صرف دولت ہوگا تو پیدائش دولت بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی۔ وہ کہتے ہیں لوگ جتنی زیادہ اشیاء صرف کرنا چاہیں اتنی زیادہ انہیں پیدا بھی کرنی ہوگی۔ صرف دولت کی اہمیت کے نزدیک جو ہے وہ ایڈم سمتھ جو ہے اپنی بک میں، کتاب میں، اقوام دولت کی نوعیت اور اسباب میں جن 4 شعبوں کا ذکر کرتے ہیں اس میں پیدائش صرف دولت جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عزیز طلبہ، صرف دولت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک یا ترقی یافتہ دنیا، وہاں پہ لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہیں، صرف زیادہ ہونے کی وجہ سے صرف زیادہ کرتے ہیں، خرچ زیادہ کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ خرچ ہوگا اتنی زیادہ لوگ اشیاء کی خرید و فروخت کریں گے، اتنی زیادہ چیزیں پیدا ہوں گی اور اتنی ہی زیادہ لوگ کیا ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ عزیز طلبہ، بس صارف کے رویے کا جائزہ لینے سے قبل ہم کیا کرتے ہیں، حاجات اور ان کی تسکین کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ اب تک عزیز طلبہ ہم نے صارف کا رویہ دیکھا، صرف دولت کی اہمیت۔ اب حاجات اور ان کی تسکین کا ذکر جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ حاجات حاجت کی جمع ہے عزیز طلبہ، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ضروریات کے، خواہشات کے، لوازمات کے ہیں۔ اس طرح حاجات جو ہے بہت ساری یعنی کہ اس میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آگے حاجات کی اقسام بن جاتی ہیں، یعنی کہ ضروریات، خواہشات، تعیشات۔ اس کا جو ایک ایسا سلسلہ جو ہے لامتناہی سلسلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ عزیز طلبہ، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کب شروع ہوتا ہے؟ انسان کی پیدائش سے، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ انسان زندہ رہتا ہے، تادم مرگ جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے نا جاری رہتا ہے۔ ان حاجات کی تسکین کے لیے اسے مختلف اشیاء و خدمات درکار ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے وہ شب و روز محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، معاشی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان کے جو اہم بنیادی جو اس میں آ جاتا ہے یعنی کہ انہی حاجات میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جیسے خوراک، رہائش اور لباس، بچوں کی تعلیم و تربیت سے لے کر گھر بار اور بچوں کی شادی بیاہ تک ایک لمبی فہرست آتی ہے۔ اور پھر عزیز طلبہ کچھ خواہشیں ایسی ہیں، یہ خواہشات، یہ حاجات، یہ ضروریات جو
بار بار پیدا ہوتی ہیں، دن میں ایک دن میں بار بار پیدا ہوتی ہیں، ایک ماہ میں ہو سکتی ہیں، سال میں ایک دو بار پیدا ہوتی ہیں، زندگی میں کئی بار پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے عزیز طلباء جاری رہتا ہے۔ حیات انسان کے شروع میں، اوائل میں تو یہ مختصر ہوتی ہیں، سادہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے، انسان کی تعلیم، شعور، آگاہی، سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسان ماڈرن ایج میں جاتا ہے تو انسان کی یہ خواہشات، یہ ضروریات بھی کیا ساتھ ساتھ عزیز طلباء بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک تصویر کے ذریعے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ انسان حاجات سے شروع کرتے ہیں۔ انسان کی حاجات لامحدود ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے وہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کام کرتا ہے، مختلف پیشے اپناتا ہے، وہاں سے دولت کماتا ہے۔ وہ دولت کما کر اپنی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد اسے تسکین حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک خواہش پوری ہو گئی ہم یوں کہیں، پھر وہ دوسری حاجت کو پورا کرنے کے چکر میں وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ون بائی ون یہ چکر جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے راؤنڈ شکل میں، سرکل میں، یہ انسان کے گرد جاری رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے عزیز طلباء؟ مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ انہی حاجات کو عزیز طلباء ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ بنیادی ضروریات کا ہے، دوسرا حصہ جو سہولیات یا آسائشات کا کہیں گے، تیسرا حصہ جو ہے اس کا تعیشات کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے بنیادی ضروریات کا حصہ ہے، یہ وہ حاجات ہیں جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں عزیز طلباء، کیونکہ اگر یہ حاجات پوری نہ ہو تو انسان کی روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، انسان کی زندگی باقی نہ رہے۔ سمجھ گئے ہوں گے عزیز طلباء آپ کیا ہو سکتی ہیں یہ؟ خوراک، رہائش اور لباس جیسی یعنی کہ بنیادی ضروریات، مکان وغیرہ، رہائش، کپڑے، یعنی کہ یہ چیزیں آ گئیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء سہولیات ہیں یا آسائشات بھی کہتے ہیں اسے، ایسی حاجات جو انسانی زندگی میں سہولت پیدا کر دے، مثلا موٹر سائیکل، گھڑی، ریڈیو، بجلی کے پنکھے وغیرہ، موسم کے مطابق موسم کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی، انہیں ہم اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں عزیز طلباء۔ اسی طرح سے تعیشات ایسی حاجات ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں ان کے جو کام پہ اثر انداز نہیں ہوتی، آؤٹ پٹ پہ، ان کے آؤٹ پٹ یعنی کہ کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان محض اپنی زندگی میں رنگینی، ٹھاٹ باٹ اور پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے حاصل کرتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا خوبصورت کوٹھی، قالین وغیرہ، بیش قیمت لباس، مہنگی جو نا چیزیں، رنگین ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنز وغیرہ، یہ چیزیں عزیز طلباء تعیشات کے زمرے میں آتی ہیں۔ مزید برآں آگے چل کر یہ حاجات دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں عزیز طلباء، ایک ہے معاشی حاجات اور دوسرا ہے غیر معاشی حاجات۔ معاشی حاجات یہ ایسی حاجات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، دولت کمانی پڑتی ہے، دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، یہ دولت سے ہی حاصل ہوتی ہیں، جیسے کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، مادی اور غیر مادی۔ مادی چیزیں جو ہم بازار میں چیزیں لے کر آتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں غیر مادی چیزیں جیسے خدمات، ڈاکٹر کی خدمات، وکیل کی خدمات، ٹیچر کی خدمات، یہ بھی میسر آتی ہیں، یہ بھی ہمیں ضرورت چاہیے ہوتی ہیں، یہ بھی دولت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب ہے آگے غیر معاشی، ایسی حاجات جن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت، تگ و دو، کوشش، یہ دولت خرچ نہیں کرنی پڑتی،
بلکہ عزیز طلبہ یہ مفت میں اویلیبل ہوتی ہیں، مفت میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جیسے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کی ہیں، جو انسان کو جو ہے جیسے سورج کی روشنی، ہوا، پانی، آکسیجن، یہ چیزیں جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے سورج کی روشنی، ماں کی ممتا، دوست کی محبت وغیرہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم معاشیات میں یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے عزیز طلبہ۔ اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ معاشیات میں ہم کن کو ڈسکس کریں گے، معاشی حاجات کو یا غیر معاشی حاجات کو؟ تو عزیز طلبہ معاشیات میں ہمارا واسطہ صرف معاشی حاجات سے ہوگا، جو کہ جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو گودو کرنی پڑتی ہے، جو کہ دولت خرچ کر کے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ آگے جو ہے نیکسٹ اس کا جو ٹاپک ہی ہے، اسی کا حصہ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھ میں، وہ ہے معاشی حاجات کی خصوصیات۔ عزیز طلبہ کوشچن اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ معاشی حاجات سے کیا مراد ہے؟ معاشی حاجات کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ تو معاشی حاجات کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے، اب ہے اس کی خصوصیات۔ تو پہلی جو خاصیت ہے ان کی ان گنت اور لا تعداد ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ انسانی حاجات بے شمار اور ان گنت ہیں، چونکہ ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع جو ہے وہ محدود ہیں، لہٰذا بیک وقت یعنی کہ ایک ہی وقت میں ساری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان کی تسکین کے لیے انسان کیا کرتا ہے، جدوجہد کو بروکار لاتا ہے، ان کو کوشش کرتا ہے۔ انسان کے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو وہ بے شمار کھانے پینے کی اشیاء، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے، ہزاروں ایسی خواہشات میں گھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ان گنت اور لا تعداد، انکاؤنٹیبل، یعنی کہ جو گنی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح سے دوسری ہے بار بار جنم لیتی ہیں یہ حاجات، یعنی ایسی حاجات جو ہے بار بار جنم لیتی ہیں، مثلا جیسے کہ پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت، بھوک لگتی ہے تو کھانا ہے جیسے، اسی طرح سے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا دیگر چیزیں، کار، موٹر سائیکل، اس میں بار بار پیٹرول ڈلوایا جاتا ہے عزیز طلبہ۔ تو یہ خواہشات وہ ہیں جو بار بار جنم لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے عزیز طلبہ اہمیت میں فرق۔ ہاں جی، کچھ حاجات، کچھ خواہشات زیادہ اہم ہوتی ہیں، کچھ خواہشات، کچھ حاجات کم اہم ہوتی ہیں۔ اگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں عزیز طلبہ، جیسے کہ انسان کے پاس جیسے ہی دولت آتی ہے، روپے پیسہ آتا ہے، سیلری آتی ہے، تنخواہ آتی ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا خریدتا ہے عزیز طلبہ؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، خوراک کا بندوبست کرتا ہے، راشن خریدتا ہے۔ کیوں؟ اس کے بغیر ممکن نہیں، اس کے بغیر وہ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے عزیز طلبہ۔ تو سب سے پہلے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا، اگر فرض کر لیتے ہیں گھر میں پیسے ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایک مریض ہو گیا ہے، یا کوئی یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا ہے، پیسے رکھے تھے فرنیچر لینے کے لیے، اب ہم کیا کریں گے؟ زیادہ اہم کیا ہے ہمارا؟ ہم فرنیچر لینے کے لیے پیسے رکھے تھے اور ہمیں یعنی کہ اچانک جو ہے میڈیسن لینی ہے، تو ہم پہلے کیا کریں گے عزیز طلبہ؟ میڈیسن لیں گے۔ تو اس طرح سے جو زیادہ اہم ہوتی ہیں خواہشات وہ ہم پہلے پوری کرتے ہیں، جو کم اہم ہوتی ہیں وہ بعد میں پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ متبادل ہوتی ہیں۔ ہاں جی، یعنی کہ جیسے پیاس لگی ہو عزیز طلبہ، پانی سے بھی بجھا سکتے ہیں پیاس کو، کولڈ ڈرنک سے بھی بجھا سکتے ہیں، دودھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، روح افزا بھی استعمال کی جا سکتی ہے عزیز طلبہ۔ اسی طرح سے اگر بھوک لگی ہے ہمیں تو یعنی کہ روٹی سالن استعمال کر کے، رائس چاول استعمال کر کے، فروٹس وغیرہ استعمال کر کے، یا کوئی برگر وغیرہ استعمال کر کے ہم اپنے یعنی کہ اس بھوک کو کیا کر سکتے ہیں؟ مٹا سکتے ہیں عزیز طلبہ۔ اس کے بعد ہے اشیاء کی مشترک طلب رکھتی ہیں۔ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں، بعض حاجات ایسی ہیں کہ ہم ایک خریدیں گے تو ہمیں دوسری بھی خریدنی پڑے گی۔ مثلا عزیز طلبہ اگر ہم موٹر بائک لیتے ہیں تو پیٹرول بھی ڈلوانا پڑے گا، اگر ہم کار لیں گے تو پیٹرول بھی ڈلوانا پڑے گا، اگر ہم پین لیں گے تو انک بھی لازمی ہے، اگر ہم بیٹ لیتے ہیں، بلہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ گیند بھی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ آگے جو ہے وہ پوائنٹ ہے تسکین پذیر ہوتی ہیں۔ ہاں جی، یہ اگرچہ تمام خواہشات کو یک وقت پورا نہیں کیا جا سکتا،
بیک وقت پورا کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ایک پوری ہم کر پاتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل تسکین ہو جاتی ہے، اس سے ہماری خواہش ایک پوری ہو سکتی ہے۔ مثلا بھوک لگی تھی، کھانا کھانے کے بعد بھوک مٹ گئی، تسکین میسر آ گئی۔ لکھنا چاہ رہے تھے، پین سے لکھ لیا، تسکین۔ پیاس لگی تھی، پانی پی لیا تو تسکین ہو گئی۔ متقابل ہوتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں، آپس میں مقابلہ کرتی ہیں یہ خواہشات۔ اس کی اگزامپل میں یوں دیتا ہوں عزیز طلباء کہ اگر ہم بازار گئے ہوں، بہت ساری چیزیں ہم نے خریدنی ہیں، لمیٹڈ انکم ہمارے پاس، محدود آمدنی ہے، بازار میں ہم گئے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے خریدنی ہیں، لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اب ساری چیزیں تو ہم خرید نہیں سکتے، اس میں سے صاف ظاہر ہے کچھ کو ہم نے چھوڑنا ہے، کچھ کو خریدنا ہے۔ اب یہ خواہشیں آپس میں، یہ حاجات آپس میں مقابلہ کرتی ہیں کہ کون سی یعنی کہ ہم نے چھوڑ دیں اور کون سی کیا کریں ہم اسے لے لیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ان تمام خواہشات کو یا ساری خواہشات کو ایک وقت میں بیک وقت یعنی کہ پورا کر لیں۔ آگے عزیز طلباء عادتاً وجود میں آتی ہیں۔ ہاں جی، بعض حاجات خواہشات عادتاً وجود میں آتی ہیں، یعنی انسان عادتاً اپنا لیتا ہے، ان کی کارکردگی سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا یا تعلق نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء جیسے جو ہے اسموکنگ ہے، سگریٹ نوشی ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، لوگ چین اسموکر ہوتے ہیں، ایک سگریٹ کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، اسی طرح سے وہ چین ایک یعنی کہ سلسلہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خواہش عادتاً ہے، یہ حاجت عادتاً ہے۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنی ہے، جب وہ ختم ہوگی اس کے پاس سگریٹ، تو اسے اور لینی پڑے گی، لازمی لے گا وہ، کیونکہ یہ عادتاً خواہش بن چکی ہے اس کی۔ اسی طرح سے شراب پینے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء جیسے شادی بیاہوں پہ فیشن کے ساتھ جو کپڑے بنائے جاتے ہیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عادتاً میں آتے ہیں۔ فیشن اور رسم و رواج کے تابع ہوتی ہیں کچھ خواہشیں، کچھ عادتیں ہم یعنی کہ اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے فیشن کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے رسم و رواج کا کیا ہوتی ہیں؟ حصہ ہوتی ہیں۔ مثلا شادی بیاہوں پہ رسم مہندی کی جو ہے، اسی طرح سے لباس کے فیشن میں تبدیلی، پتنگ بازی، یا مختلف یعنی کہ جو ہے نا تہواروں پہ مختلف طرح سے جو ہے اس کو جو ہے مطلب ہے کہ ڈریسز وغیرہ بنانا، اس کو جو سیلیبریٹ کرنا عزیز طلباء، یہ ہماری یعنی کہ ایسی خواہشات ہیں جو کہ فیشن اور رسم و رواج کے تابع ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلباء آج کا ٹاپک ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا۔ کیا تھا؟ صارف کا رویہ اور اس کا مفہوم، اس کے ساتھ ہم نے حاجات، معاشی حاجات، غیر معاشی حاجات اور معاشی حاجات کا جو معاشی حاجات کی خصوصیات آج ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی ہیں۔ معاشی، اب پھر میں ایک بار بتاتا چلوں عزیز طلباء کہ ہمارا تعلق معاشیات میں صرف معاشی حاجات سے ہوگا۔ آج کا ٹاپک مکمل ہوا عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔